علی بھائی ایک مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے وہ کہ فلاں رات میں ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس کے وہ جو 2-3 ہے، اس میں ہے کہ مستقل شراب پینے والا۔ اب اس سے کئی لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں مستقل شراب پینے والے کے لیے وہ کبھی کبھی پی جا سکتی ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھا زانی ناپسند ہے۔ اب اس سے لوگ یہ کہتے ہیں بوڑھا زانی ناپسند ہے، جوان کبھی کبھی کر سکتا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے جذباتی فضول بات ہے، فضول بات ہے، جی میں چاہوں اس کو ذرا آپ ظاہر ہے کہ ہر طرح کی فضول بات کا جواب آج کے اس ماڈرن دور میں ہمیں دینا ہوگا، اور اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بتانا ہوگا کہ بیسیکلی اگر ایک بوڑھے بدکار کا ذکر کیا گیا نا، تو نبی اسلام نے اسپیسیفکلی اس لیے ذکر کیا کہ تو زندگی کی اتنی بہاریں دیکھ چکا، اب آخرت کی تیاری کر، قبر میں تیرے پاؤں پہنچے ہوئے اور تو نے یہ بری حرکتیں ابھی بھی نہیں چھوڑی، کہ جوانی میں تو نے یہ برائی اس لیے کی تھی کہ بڑھاپے میں شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، اور آج بھی تجھے توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ بیسیکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے، وہ تو حدیث میں بھی آیا کہ برا شخص وہ ہے جو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ نہیں ہوتی کہیں، یہ تو مطلب ہی نہیں ہے۔ اس میں پھر پھکی مجھ سے اینٹی وینم الزامی جواب لے لیں۔ قرآن میں ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، یعنی اف نہیں کہنا، مار پیٹ سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں گے آپ؟ نہیں، یہ بتایا گیا کہ اف نہیں اگر کہہ رہے تو باقی چیزیں تو جو ہے بہت بڑی ہیں۔ تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ رہا شراب کا معاملہ، شراب کی حرمت کے اوپر اجماع ہے، کسی کو دوسری رائے نہیں ہے۔ قرآن میں اسے یعنی شیطان کے اعمال میں سے کہا گیا، شروع میں ایک ٹالرنس تھی، کہا گیا اس میں فائدے بھی ہیں نقصان۔ اچھا، وہ فائدوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے کا کوئی فائدہ ہے، اور بھائی گورا ابھی بین کر رہے شراب کو، وہ کہہ رہے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ فائدے سے مراد تھا کہ جو شراب بیچتے تھے ان کو نفع ہوتا ہے، پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو قرآن میں ہے نا تمہارے لیے فائدہ بھی ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام نے جب حرام ہوئی ہے تو انہوں نے مٹکے بیچے نہیں ہیں، وہ بہا دی ہیں مدینے کی گلیوں میں، بخاری شریف میں آتا ہے۔ باقی جامع ترمذی میں حدیث ہے، شراب کشید کرنے والا، شراب برتن میں ڈالنے والا، لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، 10 طرح کے لوگوں کو نبی الاسلام نے جو سواری پہ لوڈ کر کے لے کے جاتا ہے، ان سب پہ لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا بڑا یعنی کبیرہ گناہ جو بخاری مسلم میں 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہ آئے ہیں نا، شرک، قتل ناحق، بدکاری، ماں باپ کی نافرمانی، غیبت، چغلی، جادو کرنا، شراب نوشی، ان میں آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ بڑے گناہوں میں سے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا علی بھائی، وطر 3 اور 1 کا جو مسئلہ ہے اس پہ تھوڑا سا بتا دیں۔ 3 ہے، 1 ہے، اور اگر 1 پڑھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور اگر 1 بھی پڑھا تو کیا وہ ادا ہو گیا، یا آپ کو بعد میں کبھی نہ کبھی لوٹانا ہے، وہ آپ کو 3 پورے ادا کرنے ہیں؟ 1 وطر جائز ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 وطر کے اوپر ہی پایا ہے، البتہ 1 وطر میں بھی حرج نہیں ہے۔ یعنی نبی الاسلام اور صحابہ کا عمومی عمل 3 وطر ہے۔ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں 1 وطر نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، میں قائل ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں 3 سے کم نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عمومی عمل ہے۔ الموطا امام مالک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر۔ وہ سنت موقدہ ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ آپ کا عمومی عمل تھا۔ یعنی صحابہ کرام سے 1 وطر پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 1 وطر پڑھتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام اس کو آکورڈ بھی سمجھتے تھے، کیونکہ نبی الاسلام کی عمومی سنت 3 وطر ہے۔ وہ جہاں بخاری مسلم میں 1 وطر کا ذکر آیا نا، وہ 2+1 آیا ہے۔ وہ حضور نے کہا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اینڈ پہ 1 ملا کے پوری کو وطر کر لو۔ وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، تاک کو، یعنی نبی الاسلام 3 وطر پڑھتے تھے تو 2+1، 5 پڑھتے تھے تو 2+2+1۔ البتہ مسلم شریف میں اکٹھے 5 پڑھنا بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے اکٹھے 3 بھی ثابت ہے، لیکن اس میں درمیان والا تشہد نہیں کریں گے، کیونکہ حاکم میں حدیث موجود ہے کہ مغرب سے اسے مختلف کرنا ہے آپ نے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ جلسہ استراحت کر کے اٹھ جائیں گے، دوسری میں بھی اٹھ جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملائی، اس کے ساتھ آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر، دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ دوسری جو دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا قنوت نازلہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے۔ یہ بھی قنوت وطر کی دعا جو ہے وہ
ترمذی ابو داؤد میں وہی آئی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. جب آپ نے ایک وطر پڑھنا ہوگا نا اس کے لیے پھر آپ صرف آخری رکعت پڑھیں گے, یعنی اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ثنا, سورۃ الفاتحہ سورت ملائی, ساتھ ہی دعائے وطر پڑھ دی, یا آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں اور دعائے قنوت پڑھیں اور اس کے بعد اسی رکعت کے اندر آپ تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیں گے, تو یہ جائز ہے. 3 وطر عمومی سنت ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے, 8 نوافل اور 3 وطر. نبی علیہ السلام کا عمومی عمل 3 وطر ہے, تو 3 وطر کو ایمفسائز کرنا چاہیے. البتہ اگر ایک پڑھے تو کوئی گناہ نہیں, جائز ہے, شریعت کو کوئی نہیں بدل سکتا. سنن نسائی میں حدیث ہے وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے مسلمان کے اوپر, تمہاری مرضی 5 پڑھو, تمہاری مرضی 3 پڑھو, تمہاری مرضی 1 پڑھو. وہ تو میں نے آپ کو صحابہ کے اعمال بتائے تھے, یہاں نبی علیہ السلام سے بھی میں نے ثابت کیا کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ 1 بھی پڑھ سکتے ہو.